إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل وعلا: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بیانہ۔ اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور وحی کی دو شکلیں ہیں، ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ ایک وحی قرآن ہے اور ایک وحی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا، اور اس کی شرح، اس کی تفصیل، اس کی تشریح، حدیث، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہم پر ہے، یعنی ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع اور اس کو پڑھانا۔ ثم ان علینا بیانہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب اس کو نازل کر دیں تو پھر آپ اس کی پیروی کریں، پھر آپ اس کو پڑھیں۔ جب جبریل امین اس کو پڑھ لیں تو پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا جو بیان ہے، یعنی اس کی جو شرح ہے، حدیث ہے، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو حدیث کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، قرآن کی حفاظت بھی فرمائی اور حدیث کی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے ذات سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی ذات جیسی اللہ کے مخلوق میں سے کسی کی ذات نہیں ہے، آپ کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کی ذات کی باری آئی تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور جب آپ کی بات کی باری آئی تو فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو صرف ہماری وحی کے ساتھ ہی بولتے ہیں، نہیں ہیں مگر وہ اسی وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں جو ہم ان کے اوپر وحی کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا، آپ کا فرمانا، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، وہ صرف قرآن تو نہیں تھا۔ وما ینطق، نطق جو ہے آپ کا، وہ صرف قرآن تو نہیں تھا، وہ تو حدیث بھی تھی۔ اس لیے ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ذمہ ہے آپ کے بیان کی حفاظت کرنا بھی، یعنی آپ کی جو تشریح ہے، جو حدیث ہے، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی 3 صدیوں کے اندر علماء کو یہ شرف عطا فرمایا، محدثین کو یہ شرف عطا فرمایا کہ حدیث کے ذخیرے میں، احادیث کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ ہو سکتی تھی، کوئی ضعف آ سکتا تھا، انہوں نے اس ضعف کو نکال کے پھینک دیا، اس کو بتلا دیا، اس کی جو تشریح ہے اس کو ذکر فرما دیا۔ اور ایک ایسا علم جس کو علم الاسماء والرجال کہا جاتا ہے، علم الجرح والتعدیل کہا جاتا ہے، اس علم کو انہوں نے بنایا اور اس طریقے سے پھر راویوں کی پہچان کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک قول کی، ایک ایک حدیث کی اور ایک ایک فعل کی حفاظت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے لیے، ان کے ذریعے سے حفاظت فرمائی۔ آپ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو صحیح حدیث ہے اس کی کچھ تشریح بیان کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، کہ صحیحین میں کے اندر یہ حدیث ہے، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو صحیح حدیث کے بارے میں 5 شروط ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ صحیح حدیث ہے، اس کا مطلب ہے بس ٹھیک ہے، اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب بس ٹھیک نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، صحیح حدیث کے اندر 5 شرطیں ہیں، 5 چیزیں ہیں، اس لیے اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے۔ اگر 5 میں سے ایک شرط اس میں سے نکل جائے وہ حدیث صحیح نہیں رہے گی۔ تو صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ما اتصل سندہ بنقل العدل الضابط
ام مثلہ الی منتہاہ من غیر شذوذ ولا علہ، یہ صحیح حدیث اس کو کہا جاتا ہے۔ تو 5 شرطیں، یہ ہم نے موٹی موٹی چیزیں ہیں، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سنیں گے تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ یاد رہیں گی۔ 5 شرطیں جس حدیث کے اندر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی، کیونکہ ذات بھی اعلیٰ ہے، بات بھی اعلیٰ ہے، اس کی حفاظت فرمائی، اس میں 5 شرطیں ہوں گی تو وہ صحیح ہوگی۔ پہلی شرط کیا ہے صحیح حدیث کی؟ کہ اس کی سند متصل ہوگی۔ سند ہوتی ہے نا، حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا متن ہوتا ہے اور ایک اس کی سند ہوتی ہے۔ حدیث کا متن بعد میں شروع ہوتا ہے، اس کی سند اس سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ قال الامام بخاری، امام بخاری نے فرمایا، پھر ان کے استاد محمد بن مثنیٰ نے فرمایا، پھر ان کے استاد نافع انہوں نے فرمایا، پھر ان کے استاد عبداللہ بن عمر انہوں نے فرمایا۔ اس طریقے سے سند ہے، ایک حصہ سند کے اوپر مشتمل ہے اور ایک حصہ متن کے اوپر مشتمل ہے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے ساری کے ساری۔ یہ جو متن ہے یہ صرف حدیث نہیں ہوتی، سند بھی حدیث ہی ہے۔ سند اور متن، جو سند ہے یہ متصل ہونی چاہیے، ما اتصل سندہ، جس کی سند متصل ہو، ملی ہوئی ہو، یعنی راوی کا اپنے استاد کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ ثابت ہو، تلمذ اختیار کرنا، شاگردی اختیار کرنا ثابت ہو، اور جن احادیث کو استاد سناتے تھے وہی حدیث بیان کرنا ثابت ہو، معاصرت ثابت ہو، اس کو کہا جاتا ہے اتصال سند۔ تو پہلی شرط کیا ہے صحیح حدیث کی؟ اتصال سند، سند کا ملا ہوا ہونا۔ جیسے موطا کے اندر ہے، یزید ابن رومان فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھیں، نماز تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، موطا میں ہے، یہ حدیث نمبر 303 ہے موطا کے اندر۔ تو یزید ابن رومان یہ فرماتے ہیں اب یہ حدیث متصل نہیں ہے، اس کی پہلی سند ہی فاقد ہے، اس میں پہلی شرط ہی فاقد ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ اتصال سند، کیونکہ یزید ابن رومان نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نہ پایا نہ ان کا زمانہ پایا۔ یزید ابن رومان جو ہیں وہ تو ان کی احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی، جن کی وفات 58 ہجری کی ہے، ان کا زمانہ بھی انہوں نے نہیں پایا، ان سے ان کی احادیث بھی مرسل ہیں، متصل نہیں ہیں۔ تو پہلی شرط جو ہے صحیح حدیث کی کہ ساری کی ساری جو سند ہے وہ متصل ہوگی، راوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ثابت ہوگا اور معاصرت ہوگی اور تلمذ اختیار کرنا، شاگردی اختیار کرنا ثابت ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے صحیح حدیث۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ العدالہ، کہ جو راوی ہیں سارے کے سارے وہ عادل ہوں گے، مسلمان ہوں گے، عادل ہوں گے، سچے ہوں گے، صدوق ہوں گے، گمراہ نہیں ہوں گے، اور ایسے اعمال بجا نہیں لائیں گے جو لوگوں کی نظر کے اندر بھی برے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے العدالہ۔ سارے کے سارے جو راوی ہیں گمراہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی راوی گمراہ نہیں ہے، کسی گمراہ فرقے سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ مرجیہ میں سے نہیں ہے، وہ جہمیہ میں سے نہیں ہے، وہ روافظ میں سے نہیں ہے۔ اگر ان فرق کا اس کے اوپر اثر بھی ہے تو اس حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے العدالہ۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ راوی مسلمان ہو، عاقل ہو، گمراہ نہ ہو، مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو، اور ایسے اعمال کا مرتکب نہ ہو جو اعمال لوگوں کی نظر کے اندر بھی برے ہیں، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط صحیح حدیث کی کیا ہے؟ حفظ۔ بھئی راوی جو ہے اس کی متصل بھی ہے، اور راوی جو بیان کر رہا ہے حدیث کو اس نے تلمذ بھی اختیار کیا، لیکن اس کا حفظ اس قابل نہیں۔ دیکھیں نا، ابھی یہ درس ہو رہا ہے، بعد میں اس درس کے بارے میں ہم سنیں، کتنے ساتھی ہیں جن کو یہ درس یاد رہے گا؟ کسی کو 5% حصہ یاد رہے گا، کسی کو 10% یاد رہے گا، کسی کو 20% یاد رہے گا۔ تو راوی جو ہے، جو بیان کرنے والا، اس کا حفظ مضبوط ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے روات پیدا کیے اس دور کے اندر جن کا حفظ ضرب المثل تھا۔ امام بخاری کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے کیسا حافظہ عطا فرمایا کہ جب ان کا ٹیسٹ لیا گیا، 10 لڑکوں کو جمع کیا، ان کو کہا یہ حدیث ہے، اس کا متن بھی تبدیل کر دو، اس کی سند بھی تبدیل کر دو۔ امام بخاری کے سامنے پڑھی، یعنی ایک جو شاگرد ہے وہ 10 حدیثیں پڑھتا ہے خلط ملط کر کے، امام بخاری سنتے ہیں، ایک سے 10 حدیثیں سنتے ہیں، دوسرے سے وہ کہتے ہیں امام صاحب کو تو بھائی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے بعد امام صاحب پہلے کو کھڑا کرتے ہیں، تم نے جو 10 حدیثیں پڑھی تھیں وہ اس طریقے سے پڑھی تھی، وہ غلط تھیں، یہ صحیح اس طریقے سے ہیں۔ پھر دوسرے کو کھڑا کرتے ہیں، پھر تیسرے کو، اس طریقے سے یہ حافظے تھے۔ امام بخاری کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ 7 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں، سند بھی، متن بھی، راوی بھی، اور فرماتے ہیں ان راویوں کے بارے میں ایک ایک واقعہ بھی مجھے پتہ ہے۔
امام ابو زرع رازی کے بارے میں احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اگر کسی حدیث کے بارے میں امام ابو زرع رازی کہہ دینا لا عارفہ، میں اس حدیث کو جانتا نہیں، وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ حدیث اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے ان کے حافظے تھے۔ اب تو ہمارے حافظے جو ہیں وہ بالکل بھی اس کام کے نہیں رہے کہ چیزوں کو ہم یاد رکھ سکیں۔ تو اس طریقے سے جو حافظہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں ہم بہت سارے ایسے راویوں کو جانتے تھے جو متقی تھے، جو پرہیزگار تھے، ہم ان کے حافظے کی وجہ سے ان سے حدیث نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ یاد نہیں رکھ سکتے تھے حدیث کو۔ تو تیسری شرط کیا ہے حدیث کے لیے؟ جتنے بھی راوی ہیں ان کا حافظہ کیا ہو؟ مضبوط ہو، قوی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک بات کی ہے آگے جا کے بھئی وہ بات کو تبدیل کر دے، الفاظ کو تبدیل کر دے۔ اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھنا۔ امام مسلم جب حدیث کو لے کر آتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے ذکر کی ہے 3 استادوں سے، میرے 2 استاد جو ہیں وہ کہتے ہیں حدثنا، میرا ایک استاد کہتا ہے اخبارنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ احتیاط دیکھ رہے ہیں حفظ کا۔ 3 استادوں سے حدیث لیا میں نے، لیکن تینوں میں سے 2 استاد جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ حدثنا۔ جب ایک استاد بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے اخبارنا۔ دونوں میں فرق نہیں ہے، لیکن الفاظ جو بیان کیے وہی بیان کر دیے۔ یہ ہے حفظ ان کا، تو حفظ مضبوط ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث کی چوتھی شرط کیا ہے؟ عدم الشذوذ، اسے کہا جاتا ہے عدم الشذوذ۔ یہ جو راوی جو حدیث بیان کرنے والا ہے اپنے سے مضبوط راویوں کی مخالفت نہ کرے۔ چوتھی شرط کیا ہے صحیح حدیث کی؟ اپنے سے مضبوط راوی کی وہ دوسرے مقام پر مخالفت نہ کر دے، اس کو کہا جاتا ہے عدم الشذوذ۔ اس کے اندر جو ہے وہ شاذ چیز نہ ہو۔ 5ویں صحیح حدیث کی جو ہے وہ اور آخری علامت اور آخری شرط یہ ہے عدم العلہ۔ حدیث کے اندر بھی 4 شرطیں موجود ہیں، اتصال سند کے اندر بھی ہے اور عدالہ بھی ہے، حفظ بھی ہے، شاذ بھی نہیں ہے، لیکن چھپی ہوئی کوئی ایسی بات حدیث کے اندر جس کے اندر صرف علماء ہی جانتے ہیں، یحییٰ ابن معین جیسے، علی بن مدینی جیسے، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیسے، اس طرح جو فقہاء ہیں جو محدثین وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر یہ جو چیز ہے نا اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، عدم العلہ۔ تو چھپی ہوئی کوئی ایسی چیز جس کو محدثین بیان کر دیں وہ بھی اس کے اندر موجود نہ ہو۔ جب یہ 5 شرطیں کسی بھی حدیث کے اندر موجود ہوں گی اس حدیث کو کہا جائے گا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اگر اس میں سے ایک شرط میں کمزوری واقع ہو جائے، یعنی حفظ میں تھوڑی سی کمزوری واقع ہو جائے، اس حدیث کو کہا جاتا ہے ھذا حدیث حسن۔ اور اگر ایک شرط کے اندر ختم ہو جائے، ایک شرط اس میں سے فاقد ہو جائے، اتصال سند نہ رہے، حفظ نہ رہے، عدالہ نہ رہے، شاذ ہو جائے، الا آ جائے، اس حدیث کو کہا جاتا ہے یہ حدیث ضعیف حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سے جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔